له ولا نظير له ولا ند له ونشهد أن لا ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ چل رہا تھا اور سلسلہ گفتگو یہاں تک پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ لوگ جب میلے سے واپس آئے بت خانے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں. انہیں بڑا غصہ چڑھا. حالانکہ یہ بات ان کو دعوت فکر دے رہی تھی کہ جو اپنے آپ کو ابراہیم کے کلہاڑے سے نہیں بچا سکتے وہ کسی اور کو بھی بچا نہیں سکتے. لیکن مشرک بد نصیب سے اللہ کچھ بھی نہیں چھینتا. مشرک سے اللہ صرف اس کی عقل چھینتا ہے. ان کے معبود پڑے ہیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کے. ان کو بڑا غصہ لگا. نمرود بادشاہ بھی پہنچ گیا.
ایمرجنسی نافذ کر دی گئی، ایک کوہرام مچ گیا. کیا مسئلہ ہے جی؟ اور جی کسی نے ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ساری کے سارے وزیر اکٹھے ہو گئے، مشیر اکٹھے ہو گئے، حکومتی مشینری جمع ہو گئی، اور نمرود بھی جلال میں کھڑا ہے. اور نمرود سوال کرتا ہے لوگوں سے، من فعل ھذا بآلہتنا، اور لوگوں بتاؤ تو صحیح، من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ ہمارے مشکل کشاؤں کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ ہمارے حاجت رواؤں کے ساتھ یہ زیادتی کس نے کی ہے؟ من فعل ھذا بآلہتنا، کہنے لگا ہمارے معبودوں سے یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ انہو لمن الظالمین، جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ بندہ بڑا نا انصاف ہے، وہ بندہ بڑا ظالم ہے. لوگ خاموش کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو بولنے کی جرت کوئی نہیں، سکوت طاری ہے سب پر. نمرود بار بار پوچھ رہا ہے، من فعل ھذا بآلہتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ ایک بندے نے ہمت کی، ایک بندے نے جرأت سے کام لیا. وہ بندہ کیا کہنے لگا؟ اے نمرود بادشاہ، قالوا سمعنا فتى یذکرہم، ہمیں اس بات کا پتہ تو کوئی نہیں کہ ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں، لیکن ہمارے اس علاقے میں ایک جوان ہے. ایک کیا ہے؟ یذکرہم، جو ہر وقت ہمارے بتوں کے تذکرے کرتا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے بتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، ہر وقت کہتا رہتا ہے لا الہ الا اللہ. اور لوگوں بت کخ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ وہ ہر وقت کہتا رہتا ہے لوگوں جو بت بول نہیں سکتے، جو بت دیکھ نہیں سکتے، جو بت سن نہیں سکتے، جو بت چل نہیں سکتے، جو بت بیٹھ نہیں سکتے، جو بت کھا نہیں سکتے، جو بت پی نہیں سکتے، جو بت خود اپنی مرضی سے حرکت کر نہیں سکتے، وہ تمہارے کخ نفع نقصان کے مالک نہیں ہو سکتے. سمعنا فتن، اے نمرود بادشاہ ایک جوان ہے، یقال لہ ابراہیم، اور نام اس کا ابراہیم ہے. نام اس کا کیا ہے؟ سمعنا فتى یذکرہم، یہ ہر وقت ہمارے بابوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، کہتا ہے اللہ کے ولیوں کا ادب ضرور کرو، احترام ضرور کرو، بزرگوں سے محبت ضرور کرو، لیکن جو مر جائے مرنے کے بعد وہ دنیا والوں کی کوئی بات سن نہیں سکتا، دنیا والوں کے حال کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا والوں کے حال کو جان نہیں سکتا. جو مارے جائے وہ اپنے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں، جو اپنے نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں تو تمہارے نفع نقصان کا مالک بھی کوئی نہیں. اموات غیر احیاء
شان والا پیغمبر اس دنیا سے موت کا جام پی کے چلا گیا ہے. امواتن، اب وہ اپنی قبروں کے اندر بے جان ہے، اب وہ اپنی قبروں کے اندر بے جان ہے. حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام، ان کے ابدان مبارکہ، ان کے ابدان مطہرہ، ان کے ابدان مقدسہ، ان کے ابدان منورہ اپنی قبروں میں آج بھی اسی طرح تر و تازہ موجود ہیں جس طرح ان کو رکھا گیا تھا. لیکن امواتن، بے جان ہے، ان میں جان کوئی نہیں، غیر احیاء، زندہ کوئی نہیں. تم کہتے ہو ہماری کھوٹی قسمتیں کھری کر دیں گے یا کروا دیں گے، ہمارے بیڑے پار لگا دیں گے یا لگوا دیں گے، ہمیں بیٹے دے دیں گے یا دلوا دیں گے، ہماری نوکریوں کے اندر وہ ترقیاں دلوا دیں گے، ہم بے روزگار ہیں نوکریاں دلوا دیں گے، رشتہ کوئی نہیں مل رہا رشتے دلوا دیں گے، بارشیں کوئی نہیں برس رہی بارشیں برسا دیں گے یا برسوا دیں گے، فصلیں کوئی نہیں فصلوں میں برکتیں ڈال دیں گے یا ڈلوا دیں گے. میرا رب کہتا ہے تجھے برکت تو تب دیں، تجھے اولاد تو تب دیں، تیری کھوٹی قسمت تو کھری تب کریں، تیرے نفع نقصان کے فیصلے تو تب کریں جب وہ تیرے حال کو جانتے ہوں. تیرا حال تو دور کی بات ہے. وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو اپنے حال کبھی نہیں پتا کہ کب زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے جائیں گے. اسی لیے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت واسعہ جب اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے، عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے تو فرماتے او لوگو اصحاب کہف ولی ہیں، قرآنی ولی ہیں، 309 سال سوئے رہے. جب اٹھے سوال ہوا کتنا عرصہ گزرا ہے تو کہتے ہیں لبثت یومن او بعض یوم، ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا. عزیر علیہ السلام اللہ کا نبی ہے، موت کی وادیوں میں 100 سال گزار کے آیا. پوچھا گیا او نبی کم لبثتا، کتنا عرصہ گزار کے آیا ہے؟ نبی کہتا ہے لبثت یومن او بعض یومن، ربا ایک دن گزرا ہوگا یا آدھا دن گزرا ہوگا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے او لوگو جب کسی ولی پہ موت آ جائے، جب کسی نبی پہ موت آ جائے، موت کے بعد اسے اپنی جان کا پتہ بھی نہیں ہوتا تو جہان کا پتہ کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق وہ کہنے لگے سمعنا فتن، ہم نے ایک جوان کو سنا ہے. اللہ، اس لیے کہ اصلی جوان ہے تو توحیدی ہے، اس لیے کہ وہ حقیقی جوان ہے، حقیقی مرد ہے. وہ ڈرتا ہے تو صرف کس سے ڈرتا ہے؟ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا. یذکرہم، ایک جوان کو سنا ہے وہ ہر وقت انہی کے تذکرے کرتا رہتا ہے، لوگوں کو یہی مسئلہ سمجھاتا رہتا ہے. لوگوں یہ بت کخ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں. آج کے دور میں کہا جائے گا، آج کے دور میں ابراہیمی کہے گا مردے کخ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں. سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم، ایک دم نمرود جلال میں آیا اور کہنے لگا فوراً ابراہیم کو گرفتار کر کے لے آؤ. اور ساری مملکت میں منادی کرا دی، اعلان کرا دیا کہ فلاں جگہ سارے لوگ جمع ہو جاؤ، اس نے ہمارے معبودوں کی بے ادبی کی ہے، اس لیے سارے لوگوں کے سامنے سے سزا دی جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا، نمرود کے سامنے پیش کیا گیا. سوال ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم،
اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ زیادتی تو نے کی ہے؟ ابراہیم بتا تو صحیح ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ زیادتی تو نے کی ہے؟ تو نے ہمارے معبودوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کسی معبود کا بازو کاٹ دیا، کسی کا ناک، کسی کا کان، کسی کی ٹانگیں توڑ دیے تو نے۔ اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا یا ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، قال بل فعلہ کبیرہم۔ واہ ابراہیم، قربان جاؤں ابراہیم تیرے انداز بیان مسئلہ توحید پر۔ فرمایا بل فعلہ کبیرہم۔ اللہ اکبر۔ او میری قوم والو، کیا تم اندھے ہو؟ دیکھو تو صحیح اپنے بڑے بت کو، کلہاڑا تمہارے بڑے بت کے کندھے پہ پڑا ہوا ہے، اور سوال مجھ سے کر رہے ہو کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم۔ ہتھیار اس کے پاس ہے، سوال مجھ سے ہو رہا ہے، کلہاڑا اس کے پاس ہے، سوال مجھ سے ہو رہا ہے، آلہ جرم اس کے پاس ہے، سوال مجھ سے ہو رہا ہے۔ تمہیں تو چاہیے اپنے بت سے پوچھو کہ تو نے ان باقی بتوں کو کیوں توڑ دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ جو تمہارا بڑا بت کھڑا ہوا ہے، چھوٹے بت تو توڑ دیے گئے، تمہارا بڑا بت جو کھڑا ہے اس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہوا ہے، اس لیے میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری کاروائی اس نے کی ہے۔ بل فعلہ کبیرہم، یہ ساری کاروائی اس کی ہے، یہ ساری واردات اس نے ڈالی ہے۔ ذرا انداز تو سمجھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ بات کی، وہ آگے سے کہنے لگے فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ ابراہیم نے کہا اس سے پوچھو، فاسألوہم، اس سے سوال کرو نا، مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ ایک دم ان مشرکوں کے دلوں نے اندر سے آواز دی کہ کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ ہے، لیکن باقی بتوں کو توڑنے والا کیس اس پر نہیں ڈالا جا سکتا، اس لیے کہ یہ ہل بھی نہیں سکتا، یہ کلہاڑا پکڑ بھی نہیں سکتا، یہ کلہاڑا چلا بھی نہیں سکتا۔ اندر اندر سے دل نے آواز دی، کلہاڑا تو اس کے کندھے پہ، لیکن یہ بت چل بھی نہیں سکتا، یہ بت کلہاڑا پکڑ بھی نہیں سکتا، یہ بت کلہاڑا چلا بھی نہیں سکتا۔ اندر اندر سے دل نے آواز دی، جو بت چل بھی نہ سکے، جو بت کلہاڑا پکڑ بھی نہ سکے، جو بت کلہاڑا چلا بھی نہ سکے، وہ معبود تو نہیں ہو سکتا۔ اندر اندر سے دل بول پڑا، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون۔ اندر اندر ان کے دل کہنے لگے، یار واقعی جو ابراہیم ہمیں مشرک کہتا ہے، ہیں تو ہم مشرک، کہ اس زندہ خدا کو چھوڑ کر بے جان بتوں کو سجدے کرتے ہیں، زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں سے ڈرتے ہیں، زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں سے مانگتے ہیں، زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کو مشکل کشا حاجت روا مانگتے ہیں۔ اگر آج کا دور ہو تو سوال بڑا عجیب ہوگا، فاسألوہم انکم انتم الظالمون۔ اور لوگوں، جن
جن ولیوں پیروں فقیروں کے درباروں کو پوجتے ہو تم ساری زندگی ان کی قبروں پہ گزار دو، وہ بول بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے، وہ دیکھ بھی نہیں سکتے، وہ جان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ تمہارا جہان اور ہے، ان کا جہان اور ہے۔ تم دنیا میں ہو، وہ برزخ میں ہیں، وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہیں نہیں سن سکتے، تم انہیں نہیں سن سکتے، وہ تمہیں نہیں جان سکتے، تم ان کے حال کو نہیں جان سکتے۔ جب وہ جاننے سے بھی قاصر، سننے سے بھی قاصر، اٹھنے سے بھی قاصر، بیٹھنے سے بھی قاصر، اس لیے کہ اموات ہیں جو مردے ہیں، جو بے جان ہیں۔ اب سوال آیا، جس طرح وہ ظالم زندہ خدا کو چھوڑ کر بت کو پوجتے تھے، آج میرا بد نصیب دوست بھی زندہ خدا کو چھوڑ کر مردوں کی قبروں پہ جا کھڑا ہوا، زندہ خدا کو چھوڑ کر، سننے والے خدا کو چھوڑ کر ان کی قبروں پہ جا کھڑا ہوا، جو سن بھی نہیں سکتے، دیکھ بھی نہیں سکتے، جان بھی نہیں سکتے، ہل بھی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا اس سے پوچھو نہ یہ ساری واردات اس نے کی ہے۔ پریشان ہو گئے، جواب کوئی نہیں، اس بات کو ان کے پاس جواب کوئی نہیں، جج بھی خاموش، وکیل بھی خاموش۔ بھائی آلہ واردات تو ہمارے بت کے کندھے پہ ہے، کیس ابراہیم پہ تو نہیں بن سکتا، اچھا کیس ابراہیم پہ تو نہیں بن سکتا، لیکن ہمارا بت یہ کام کر بھی نہیں سکتا، اور ہماری بستی میں کسی کو یہ کام کرنے کی جرت بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کام کیا ہے تو ابراہیم نہیں کیا ہے۔ آیت کا ایک اور معنی سن، انہوں نے کہا ابراہیم اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا آلِهَتِنَا یا ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ زیادتی تو نے کی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا، اور عجیب جواب دیا، فرمایا میں نے نہیں کی تو کیا اس نے کی ہے، یعنی میں نہیں کی ہے، یہ ایک الزامی جواب ہے۔ اگر میں نے نہیں کی تو کیا اس نے کی ہے، اور یہ تو کر نہیں سکتا، لہٰذا یہ جتنا کام ہوا ہے یہ میں نہیں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم، ثم نکسوا علی رؤوسہم، ان کے سر جھک گئے اور کہنے لگے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اے ابراہیم تجھے پتا تو ہے کہ ہمارے معبود بول نہیں سکتے، ہم اس سے کیسے سوال کریں، ہمارے معبود بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیسے سوال کریں۔ میرا دوست ناراض نہ ہونا، ابراہیم خلیل اللہ کی قوم بتوں کی پجاری تھی۔ کس کی پجاری تھی؟ اور بولو کس کی؟ بتوں کی پجاری تھی، اور دنیا میں جتنے بت بنائے گئے، جن جن بتوں کی پوجا کی گئی، در حقیقت وہ کسی نہ کسی بزرگ کے نام پہ بنائے جاتے تھے۔ وہ بت کس کے نام پہ بنائے جاتے؟ کسی نہ کسی بزرگ کے نام پہ بنائے جاتے تھے۔ اور ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جب ہم اس بت کے سامنے نظر دیتے ہیں، نیاز دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جب اس بت کو ہم راضی کرتے ہیں تو اس بزرگ کی روح ہم سے راضی ہو جاتی ہے، اور وہ بزرگ اللہ سے درخواست کر کے ہمارے کام کروا دیتا ہے۔ فرق اتنا ہے، ان کے سامنے بت تھا، آج کے بد نصیب دوستوں کے سامنے قبر ہے۔ جس طرح وہ صرف پتھر کے پجاری نہیں بلکہ اس مورتی والے بزرگ کے پجاری تھے، اسی طرح آج قبر پرست بھی صرف مٹی کی ڈھیری کے پجاری نہیں بلکہ قبر والے بزرگ کے پجاری ہیں۔ پوجتے دونوں بزرگوں کو ہیں، عقیدہ ان کا یہ بن گیا کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
یہ بزرگ اللہ کے دربار میں ہمارا سفارشی ہے، اللہ ہماری سنتا نہیں اور اس کی موڑتا نہیں. یہ غلط ہے. اچھا جی کیا ہونا چاہیے؟ جواب کوئی نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ آگ کا انتظام کرو، ایک چغا جلاؤ، ایک بہت بڑی آگ جلاؤ، اور سارے لوگ فلاں تاریخ کو جمع ہو جائیں، سب کے سامنے ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا تاکہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے کہ جو ہمارے معبودوں کی بے ادبی کرتا ہے اسے ہم کیسی سزا دیتے ہیں. آگ کا انتظام شروع ہو گیا. لوگوں نے نظریں ماننا شروع کر دی کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ جس نے ظلم کیا ہے، جس نے ہمارے معبودوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اس کو جلانے کے لیے میں اتنی لکڑی دوں گا، میں اتنی لکڑی دوں گا، میں اتنی لکڑی دوں گا. بلکہ ان میں سے کوئی مشرک یا مشرکہ بیمار ہو جائے، بچہ رونے لگ جائے، بڑا بیمار ہو جائے، کسی کو گھٹنوں میں درد ہو جائے، کسی کو عرق النساء ہو جائے، کسی کو بخار ہو جائے، کسی کو یرکان ہو جائے، کسی کو کوئی بیماری بھی لگتی جائے تو وہ نظر مانتے تھے، بابا مجھے صحت دے، ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی لکڑی میں بھی دوں گا، اتنی لکڑی میں بھی دوں گا، اتنی لکڑی میں بھی دوں گا. لکڑیوں کا بندوبست ہو گیا، ایک بڑی خندق کھود دی گئی، آگ جلائی گئی. آگ کے شعلے اتنے بلند تھے کہ اوپر ہوا سے جو پرندہ گزرتا تھا وہ بھی جل کے اس آگ میں گر جایا کرتا تھا. ایک طرف نمرود بادشاہ ہے، اس بادشاہ کی ساری حکومت ہے، ریاست کے سارے لوگ ہیں، حتیٰ کہ ابراہیم کا باپ بھی ابراہیم کے مخالف ہے، ابراہیم کے گھر والے بھی ابراہیم کے مخالف ہیں. ایک طرف سارا جہان ہے، دوسری طرف اکیلا ابراہیم خلیل اللہ ہے، اکیلا ابراہیم خلیل اللہ ہے. لیکن میرا دوست پہاڑ کے اندر اتنی مضبوطی نہیں جتنی مضبوطی ابراہیم خلیل اللہ کے عزم اور ارادے میں ہے. ابراہیم ڈٹا ہوا ہے. اللہ دنیا والوں کو کچھ دکھانا چاہ رہا تھا. آگ جل گئی. اب آگ میں پھینکنے کا مسئلہ ہے، کیونکہ جو قریب جائے وہ بھی جل جائے گا. ابراہیم کو آگ میں کیسے پھینکا جائے؟ ایک بندہ فارس کا تھا، اس نے مشورہ دیا منجنیق کا بندوبست کرو. ایک منجنیق کا بندوبست کیا گیا. ابراہیم خلیل اللہ کے بدن سے لباس کو اتار دیا گیا. میرا دوست میرے الفاظ کو سن نہیں، صرف دلوں کی کھڑکیاں ذرا کھول. کسے بے لباس کیا گیا؟ ابراہیم خلیل اللہ کس کا دوست ہے؟ اللہ کا دوست ہے. باپ ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کا، دادا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، پردادا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا. ابراہیم کا اخلاق بھی بے مثال ہے. سارے کو اخلاق بھی بے، کردار بھی بے مثال ہے، صورت بھی بے مثال ہے، سیرت بھی بے مثال ہے. کسی کے ساتھ پیسے کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، عہدے کا جھگڑا، رشتے کا جھگڑا، برادری کا جھگڑا، کوئی جھگڑا نہیں ابراہیم کا قوم والوں سے. جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا صرف ایک بات میں ہے، قوم والے مشرک ہیں، اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک کر رہی ہیں. اور ابراہیم کی دعوت یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ. او میری قوم والو، الہ حاجت روا مشکل کشا داتا ہے تو اکیلا کون ہے؟ نبی اللہ کے پیارے ضرور ہیں، ولی اللہ کے پیارے ضرور ہیں،
فرشتے اللہ کے پیارے ضرور ہیں لیکن کوئی فرشتہ اللہ کا شریک نہیں، کوئی ولی اللہ کا شریک نہیں، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. سارے کہہ دو اللہ وحدہ لا شریک ہے. باہر والے بھی کہو اللہ وحدہ لا، اللہ وحدہ لا. اور میرا دوست خیال کر، میں بول رہا ہوں، تو بول رہا ہے، دیکھ کون رہا ہے. اس لیے جذبے سے اپنے رب کو گواہ بنا کے اعلان کر، ربا تو وحدہ لا شریک ہے. ربا تو وحدہ لا، ربا تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ربا تیرا کوئی شریک نہیں ہے. ابراہیم خلیل اللہ کا اپنی قوم سے کوئی جھگڑا نہیں، صرف ابراہیم خلیل اللہ کی بات نہیں کر رہا. اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، سارے پیغمبروں کا سردار، سارے پیغمبروں کا وزیر اعظم، سارے پیغمبروں کا سرتاج، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، آمنہ کا لال، امام الانبیاء، صاحب قرآن محمد الرسول اللہ. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کے لال کا اپنی قوم کے ساتھ بھی جھگڑا پیسے کا نہیں ہے، زمین کا نہیں ہے، عہدے کا نہیں ہے، کرسی کا نہیں ہے، رشتے کا نہیں ہے، برادری کا نہیں ہے. آمنہ کے لال کا بھی اپنی قوم کے ساتھ جھگڑا ایک ہی بات میں ہے. آمنہ کے لال کی قوم والے اللہ کے ساتھ لات منات عزا کو شریک کرنے والے تھے، اور آمنہ کے لال کی دعوت بھی یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اللہ نے کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر جو بھیجے ہیں نا، مشن کیا تھا پیغمبروں کا؟ مشن یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے شرک نکال دو اور اللہ کی توحید کا مسئلہ ڈال دو. یہ تھا مشن پیغمبروں کا. ابراہیم خلیل اللہ کے کپڑے اتار دیے گئے، پیغمبر اللہ کا بے لباس کر دیا گیا. ابراہیم خلیل اللہ شرم و حیا کا مجسمہ بنے بیٹھے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. آنکھیں بند کر کے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھا ہے، کہیں میری اپنی نظر میرے شرم پہ نہ پڑ جائے. سر جھکا کے ابراہیم خلیل اللہ بیٹھا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے، میرا دوست میرے جملے پہ غور کر، دنیا سمجھ رہی ہے کہ ابراہیم اکیلا ہے، لیکن میں کہتا ہوں ابراہیم اکیلا نہیں، ابراہیم کے ساتھ اس کا رب موجود ہے. ابراہیم کے ساتھ کون ہے؟ اس کا کون ہے؟ اور جس کے ساتھ رب ہو اسے کسی کی پرواہ بھی نہیں ہوتی. اس لیے مضبوط ہو جا رب کی توحید پر. قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اور توحیدیو اور ایمان والو، کسی کا سرپرست اس کا باپ ہے، کسی کا سرپرست چودھری ہے، کسی کا سرپرست ملک ہے، کسی کا سرپرست نمبردار ہے، کسی کا سرپرست MNA ہے، کسی کا سرپرست MPA ہے. او میرے توحیدیو، تم پریشان کبھی نہ ہونا، تمہارا سرپرست میں خود رب رحمان ہوں. اللہ اکبر. ابراہیم خلیل اللہ بیٹھا ہے، اللہ کے دربار میں جبرائیل امین پہنچ گیا. اللہ ربا تیرے خلیل کو لوگ آگ میں پھینک رہے ہیں، مجھے آرڈر دے میں بھاگ کے چلا جاؤں اور ابراہیم کی مدد کروں، ابراہیم کو بچا لوں. اللہ نے فرمایا جبرائیل میرا آرڈر تو نہیں ہے، لیکن تجھے جانے کی اجازت ہے. جا ابراہیم سے مل کے آ جا، تاکہ تمہیں بھی پتہ چل جائے کہ آدم اور آدم کی اولاد کی کتنی بڑی شانیں ہیں. جا جبرائیل
حضرت جبرائیل امین آ گئے، اور بعض نے کہا حضرت میکائیل بھی آ گئے، حضرت اسرائیل بھی آ گئے۔ فرشتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آ گئے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں الک حاجتن، اے ابراہیم تو مصیبت میں پھنسا کھڑا ہے، اگر تجھے میری مدد میرے تعاون کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ میکائیل کہتا ہے ابراہیم میں حاضر ہوں، اسرافیل کہتا ہے ابراہیم میں حاضر ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگے سے پوچھتے ہیں او آنے والو، او جبرائیل، او میکائیل، او اسرافیل، بتاؤ خود آئے ہو یا میرے رب نے تمہیں میری مدد کے لیے بھیجا ہے؟ کہنے لگے ہمیں اپنے تیرے رب نے آنے کی اجازت تو دی ہے، لیکن تیری مدد کرنے کا آرڈر نہیں دیا۔ ابراہیم تیرے ایمان پہ قربان جاؤں۔ ابراہیم خلیل اللہ آگے سے کہتا ہے جبرائیل چلا جا، اے میکائیل چلا جا، اسرافیل چلا جا، جس رب کے لیے مارے کھائی ہیں، جس رب کے لیے میرا لباس اتار دیا گیا ہے، جس رب کے لیے باپ کا گھر چھوڑ دیا، جس رب کے لیے لوگوں کے ظلم و ستم سے لیے، اگر وہ رب خود بچانا چاہے گا تو بچ جاؤں گا، اگر خود نہیں بچائے گا تو مجھے بچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سب کہو اسے کہتے ہیں ایمان۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ ہاں اب میں اپنی بات کروں، اچھے بھلے توحیدی ہوتے ہیں، خود بیمار ہو گئے، بیٹا بیمار ہو گیا، گائے بیمار ہو گئی، بکری بیمار ہو گئی، ہیں توحیدی، لیکن کسی نے کہا فلاں بابے کی قبر پہ چلا جانا اور ادھر سے تھوڑی مٹی لے آ، بیٹے کو کھلا دے، بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ چلا جائے گا، یہ گائے بھینس کو لے کے چلا جائے گا، بابے کی قبر کا طواف کرا کے آ جائے گا۔ یہ کام ہو رہے نہیں ہو رہے؟ حالانکہ جانور بے زبان تھا، خدا کی قسم اگر اللہ اس جانور کو زبان دے دے، اپنے مالک کو وہ چیخ کے کہے گی ظالمہ، مجھے پیدا کرنے والا جو میرا رب ہے تو مجھے صحت دینے والا بھی صرف کون ہے؟ میرا رب ہے، تو مجھے کہاں لے آیا؟ یہ ایمان کا موقع ہے۔ اس لیے وقت تنگ ہے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا را یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میری نجات ہو جائے اور آپ کو اللہ کی توحید کا مسئلہ سمجھ آ جائے۔ میرا جملہ سوچ میرا دوست، دل کی کھڑکیاں کھول ذرا، اگر میرے اس بدن کو دنیا جہان کی بیماریاں لگ جائیں، اگر میرے اوپر دنیا کی ساری مصیبتیں ٹوٹ پڑیں، تب بھی ایمان یہ ہے کہ صرف اور صرف کس کے در پہ پڑے رہنا ہے؟ اللہ کے در پہ پڑے رہنا ہے۔ ایک در پہ جو پڑا رہے گا وہ موحد ہے، وہ مومن ہے، اور در در کی خاک چھاننے والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ دھکے نہ کھایا کر قبروں کے، دھکے نہ کھایا کر درباروں کے، دعا کیا کر ان کے لیے، اللہ یہ تیرے ولی تھے، یہ نیک لوگ تھے، ربا ان کی بخشش کر، ربا ان کے درجے بلند کر، لیکن عقیدہ یہ رکھ جو بھی مر گیا ہے وہ تیرے میرے ککھ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا، بارش والا فرشتہ تیار کھڑا ہے، ادھر ابراہیم کو آگ میں پھینکا جائے گا، ادھر میرا رب مجھے آرڈر کرے گا کہ فوراً بارش کا پروگرام بنا، میں بارش برساؤں گا، بارش برسے گی، آگ بجھے گی، ابراہیم جلنے سے بچ جائے گا۔ وہ فرشتہ تیار کھڑا ہے بارش والا، ادھر ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن اللہ نے بارش والے فرشتے کو آرڈر
نہیں کیا. وہ بارش والا فرشتہ پریشان ہو رہا ہے. ابراہیم آگ میں بھی چلا گیا. مجھے رب نے بارش کا آرڈر بھی کوئی نہ کیا, لیکن قرآن کی بولی تو ذرا دیکھ, قرآن کا انداز تو ذرا دیکھ. رب کا قرآن کہتا ہے ادھر ابراہیم خلیل اللہ کو وہ لوگ آگ میں پھینکنے لگے, ادھر میں رب نے آگ کو آرڈر دیا, او آگ تیرا کام تو جلانا ہے, لیکن آج اپنی ڈیوٹی چھوڑ دے, کیونکہ عام بندہ نہیں آ رہا, میرا ابراہیم آ رہا ہے, میرا خلیل آ رہا ہے, میرا دوست آ رہا ہے. وہ آگ, اس لیے رب نے آگ کو آرڈر کیا, قلنا یا نار کونی برداً و سلاماً علی ابراہیم. رب کہتے ہو لوگو, میں نے خود براہ راست آگ کو آرڈر دیا, اور آگ میرے ابراہیم کے لیے ایئر کنڈیشن بن جا. اور آگ میرے ابراہیم کے لیے کیا بن جا؟ ایئر کنڈیشن بن جا. اور آگ جس طرح ماں اپنے لال کو گود میں لے لیتی ہے, جس طرح ماں اپنے لال کو پیار کرتی ہے, آغوش میں لے لیتی ہے, آج اس طرح ابراہیم کے ساتھ سلوک کر, اس لیے کہ ابراہیم دنیا والوں کے ظلم برداشت کر کے آ رہا ہے, زیادتیاں برداشت کر کے آ رہا ہے, میری عزت اور میری توحید کے لیے اپنی عزتیں قربان کر کے آ رہا ہے, لباس اتار کے آ رہا ہے. اس لیے آمنہ کے لال سید الانبیاء محمد الرسول اللہ, سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. آمنہ کے لال نے فرمایا, او لوگو, قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے نکلیں گے, سارے لوگ بے لباس ہوں گے. سارے لوگ کیا ہوں گے؟ اول من یقصا یوم القیامت ابونا ابراہیم. اور قیامت کے دن جس ہستی کو سب سے پہلے جنت کا لباس ملے گا, اس کا نام ابراہیم خلیل اللہ ہے. اس لیے کہ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أُعْرِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. ابراہیم توحیدیوں میں سے وہ پہلا مجاہد ہے جسے اللہ کی توحید کے لیے بے لباس کیا گیا. اس لیے قیامت کے دن جنت کا لباس بھی اللہ سب سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ کو پہنائیں گے. آگ میں کئی دن گزر گئے, اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ سے باہر آئیں گے, پھر بادشاہ سے آمنا سامنا ہوگا, پھر ایک مناظرہ ہوگا. اس کا ذکر آئندہ جمعے کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.